میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے پاس رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب ہارون رشید باہر سے مکان پر واپس پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آئے اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 پر ہی اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر المومنین کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر المومنین بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا تھا؟ میں نے کہا، ہاں کرایا تھا۔ کہنے لگے کہ تم کو اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی؟ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہارون رشید نے قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہیں لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو ان قریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبا دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر، تمہیں حق تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہیں جو کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال گزرا، نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے،
نہ کوئی نبی رسول جانتا ہے، اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے۔ کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد لڑکے نے کہا کہ حق تعالی نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسے میں نکل آیا، اس کے لیے یہی اعزاز و اکرام ہے جو میرے لیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا، مگر وہ اس کو بھی کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا۔ سچ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو دنیا کی چند روزہ زندگی میں پھنس کر آخرت کو نہ بھلائے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہیے اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا والے اچھا کہتے ہیں یا برا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی بادشاہت کو لات مار کر باطنی حکومت اختیار فرمائی اور محنت و مزدوری کر کے گزر بسر کرنے کو ترجیح دی۔ اس واقعے میں کئی باتیں سبق آموز ہیں۔ ابو عامر نے پوچھا کہ آپ مزدوری کریں گے؟ تو انہوں نے کتنا دانشمندانہ جواب دیا، ہم تو کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ نے بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہ آدمی دوسرے پر بوجھ بن جائے، بلکہ دوسرے کا بوجھ ہلکا کرے۔ چنانچہ انہوں نے 2 شرطوں پر ابو عامر سے مزدوری کرنا طے کیا۔ پہلی شرط، نماز کے وقت کام چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ دوسری شرط، طے شدہ مزدوری سے کم نہ لوں گا نہ زیادہ۔ ان دونوں شرطوں پر مسلمان غور کریں۔ کتنے مسلمان ہیں جو وقت پر نماز پڑھتے ہیں؟ پھر مزدوری پیشہ حضرات غور کریں کہ نماز پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، نماز کے تصور سے ذہن ہی خالی ہیں۔ بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ رہا مزدوری کا مسئلہ، تو وہ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ سن کر آدمی کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں اور منہ سے جو چاہا مزدوری مانگ لیتے ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا کمانے کے باوجود بھی مزدور پریشان رہتا ہے اور کمائی میں بے برکتی کے شکوے شکایت کرتے ہیں۔ ایک یہ شہزادے تھے کہ ابو عامر نے ان کے کام سے خوش ہو کر مزدوری زیادہ دینی چاہی تو یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میں کیا کروں گا۔ پھر ہفتے میں صرف 1 دن کام کیا کرتے تھے اور 6 دن یاد خدا میں صرف کیا کرتے تھے۔ آج کی دنیا میں ایسی مثالیں تلاش سے بھی شاید مل سکیں۔ کاش مسلمان پکے نمازی بن جائیں، سچ بولنے کو اپنا شیوا بنائیں اور خدا کی یاد سے غافل نہ ہوں، دیانت و امانت سے کام کریں تاکہ برکت اور امن و سکون سے زندگی گزاریں۔ تیسری بات، شہزادے سکرات موت میں مبتلا ہیں۔ ایسی حالت میں ابو عامر مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کچی اینٹ پر ان کا سر رکھا ہوا ہے، گویا تکیے کے بجائے سرہانے اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ ابو عامر نے ان کا سر اپنی ران پر رکھا تو آنکھ کھول کر منع کر دیا اور کہا میرا سر اینٹ پر ہی رکھ دو۔ اس حالت میں بھی ابو عامر کو ایسی زری نصیحت کی کہ اگر مسلمان اس کو پیش نظر رکھیں تو کبھی دنیا میں دل نہ لگائیں اور یاد خدا سے غافل نہ ہوں۔ نصیحت میں فرمایا، اے میرے دوست، دنیا کی لذتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ یہ عمر ایک دن ختم ہو جانی ہے اور دنیا کی نعمتیں یہیں رہ جائیں گی۔ پھر فرمایا، جب تو کسی کے جنازے کے ساتھ قبرستان جائے تو یہ خیال کر کہ ایک دن مر کر تو بھی قبرستان اسی طرح لے جایا جائے گا۔ اس سے سبق ملتا ہے، اللہ والوں کے کام رضائے مولا کے لیے ہوتے ہیں